نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت سلامتی امن عطا فرمائے۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورہ یاسین کا مطالعہ کر رہے ہیں، توحید کے دلائل کا بیان اور اب لوگوں کی ناشکری کا تذکرہ آ رہا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 45 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ ماضی سے سبق حاصل کرو، آخرت کے عذاب کی فکر کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرو، قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعما، تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جس سے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسے کھانے کو خود دے دیتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، یہ تم تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ یہ اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کے متوالے اور مادہ پرستانہ سوچ رکھنے والے اور دولت کے پجاری قسم کے لوگ اللہ چاہتا خود ہی کھلا دیتا، یہ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ امداد کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، یہ اللہ نے حکمت کے مطابق جو ہے وہ معاملات دنیا کے چلائے ہیں، مگر یہ گراوٹ کی اس انتہا پر اس طرح کے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ چاہے گا تو خود کھلا دے گا، استغفر اللہ۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کافر کہتے ہیں کب پورا ہوگا وعدہ قیامت اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک چنگھاڑ یعنی زوردار آواز کا ہی، تأخذہم وہم یخصمون، جو انہیں آ پکڑے گی اس حال میں وہ جھگڑ رہے ہوں گے، بحث مباحث میں لگے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کا معاملہ آ جائے گا۔ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، پھر نہ وہ وصیت کر سکیں گے نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے، اتنا اچانک اس کا معاملہ ہوگا قیامت کے برپا ہونے کا۔ تفصیلات پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہیں، احادیث میں ذکر آتا ہے دو افراد کپڑے کا لین دین کرنا چاہ رہے ہوں گے، نہیں کر پائیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب اگلے دو رکوع ان میں آخرت کے تعلق سے بھی کلام ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور سور پھونکا جائے گا تو یکایک وہ قبروں سے اپنے رب کے حضور دوڑ لگا کر چل پڑیں گے۔ ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا، موت دے دی جائے گی، یہ دوسرے موقع کا ذکر ہے کہ جب قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف وہ دوڑ لگائیں گے، مراد تیزی سے چلیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، کس نے ہماری خواب گاہوں سے ہمیں اٹھا دیا۔ یہ خواب گاہوں کا ترجمہ بعض لوگوں کو ذرا عجیب محسوس ہوتا ہے، اگر عذاب قبر ہے تو پھر یہ خواب گاہیں کیوں کہی جا رہی ہیں؟ اس سے کہ قیامت کی ہولناکی جو دیکھیں گے، اللہ اکبر، اس کے سامنے قبر کا عذاب بڑا ہلکا محسوس ہو رہا ہوگا، تو کہیں گے ہماری مرقد سے، ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ فرمایا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، وہ تو نہیں ہوگی مگر ایک چنگھاڑ زوردار آواز، پس یکا یک وہ ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزى کسی شخص اور تھے ام جن فی شن کی، آج اپنے لطف میں ریلیکس اور ہوگا وہ اور استقیا گئے فی حت ولدا، اور ان کی اگلی ایتام رب رحیم کی طرف سے قول ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جنت میں جو داخل کر دیے جائیں گے اللہ کے فضل سے سلام کہے گا۔ کبھی خواہش آتی ہے اس کی ہمارے دل میں؟ اللہ اپنے بندوں کو سلام کہے گا؟ ہماری اوقات کے ہم بیچتے کیا ہیں؟ یہ اس کی شان کریمی، یہ اس کا فضل، یہ اس کا انعام، یہ اس کی عطا، یہ اس کی طرف سے ترغیب، یہ اس کی طرف سے تشویق، یہ اس کی طرف سے انسپریشن، یہ اس کی طرف سے موٹیویشن ہے۔ اللہ کی قسم جس کو اس کی فکر لگ جائے، دنیا کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کچھ نہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر عرض کروں، جسے جنت کی فکر لگ جائے، اللہ کو پانے کی فکر لگ جائے، اللہ کی رضا کی حصول کی فکر لگ جائے، اللہ نے جس کے لیے اللہ نے جو جنت سجائی ہے اس کی فکر لگ جائے، اور جو رب سے ملاقات کرنے کا خواہش مند ہو، رب کا دیدار کرنا چاہتا ہو، اور رب جسے سلام کہے گا اس کو اس کی فکر لگ جائے، دنیا کیا ہے؟ نتھنگ بٹ کیڑے مکوڑے سے زیادہ کچھ نہیں۔
اللہ اکبر کبیر۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہ ہم تجھ سے تیری رضا کا اور تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے، اللہ اس کی فکر مجھے اور آپ کو عطا فرما دے، جس کو یہ فکر لگ جائے گی یہ دنیا کی فکروں سے اللہ تعالیٰ اس کو آزاد فرما دے گا۔ سلام قولا من رب رحیم، سلام ہوگا قول کے طور پر، یہ فرمایا جائے گا رب رحیم کی طرف سے۔ اس کے برعکس مجرمین کا بیان ہے آگے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے مجرموں آج تم علیحدہ ہو جاؤ، جنت والے الگ کر دیے جائیں گے، جہنم والے الگ کر دیے جائیں گے۔ کہا جائے گا مجرمین سے أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے اولاد آدم کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ شیطان کی عبادت، اللہ اکبر، what does it mean؟ اللہ کی بات کو چھوڑ کر شیطان کی بات کو ماننا، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر شیطان کی بات کو ماننا، یہ شیطان کی عبادت ہے۔ عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ تو اللہ کا حکم چھوڑ کر، اللہ کا قانون چھوڑ کر کسی اور کی بات مانی جائے، کسی اور کا قانون مانا جائے، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر کسی سسٹم، کسی نظام، کسی فرد، کسی بادشاہ، کسی پارلیمنٹ کی اگر بات مانی جا رہی ہے، what is this؟ This is شرک، this is شرک۔ شیطان کے لیے کسی نے نماز پڑھی ہے، سجدے کیے؟ نہ، شیطان کی ماننا، اس کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعبد الشیطان، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وان اعبدونی، اور تم میری عبادت کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، اور اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کیا شیطان نے۔ افلم تکونوا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، تم جو کفر کرتے تھے اس کے بدلے آج اس جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اگلی آیت تو ہلا دینے والا مقام ہے۔ اللہ اکبر، بندے بندوں سے چھپتے ہیں، کیمروں سے چھپتے ہیں، فلاں ادارے والوں سے چھپتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، اندر سے کچھ آ جائے گا، اللہ آپ کے میرے عیوب پر پردہ ڈالے اور پردے میں ہی معاف فرما دے۔ سنیے اگلی آیت، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج ان کے منہ پر ہم مہر لگا دیں گے۔ کچھ مشرک اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے، اللہ کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 23 میں کچھ لوگ جھوٹ بولنا چاہیں گے، اللہ منہ بند کر دے گا۔ وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے۔ وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، اور ان کے پیر ہم سے کلام کریں گے ان اعمال کے بارے میں جو وہ اعمال کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ اندر سے آ جائے گا۔ کیمرے سے بچ گئے، ادارے والوں سے بچ گئے، فلاں سے بچ گئے، کمیٹی سے بچ گئے، اور فلاں اور لوگوں سے بچ گئے، اپنے آپ سے کون بچے گا؟ ہاتھ بولے گا، ہاتھ، یہ پیر بولے گا آپ کا میرا رب یہ سچا کلام ہے، کافروں کو چھوڑ دیں، میں تو رب مسلمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کلام، یہ قرآن کہتا ہے یہ ہاتھ کلام کریں گے اور یہ پیر بولیں گے۔ بعد میں پڑھیں گے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 20 اور 21 کے اندر، یہ کان بولیں گے اللہ اکبر، یہ آنکھ بولے گی اللہ اکبر، اور یہ کھال بولے گی۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 20 اور 21 میں ذکر آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں معاف رکھے اور معاف فرما دے، پردے میں رکھ کر، ذلیل نہ کرے، رسوا نہ کرے۔ اللہ پردہ پوشی فرما دے، اللہ پردے میں رکھ کر ہمارے عیوب پر پردہ ڈال کے معاف فرما دے۔ کہاں جائے گا بندہ؟ یہ اندر سے ہاتھ بولنا شروع کر دے، کہاں جائے گا بندہ؟ اللہ تعالیٰ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو ملیاں میٹ کر دیں، پھر وہ راستے کی طرف سبقت کریں، دوڑیں تو کہاں وہ دیکھ سکیں گے؟ اندھا بھی کر دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جب پکڑ آئے گی تو چھوڑے گا نہیں اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَّخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہوں میں ان کے گھر بیٹھے مسخ کر دیں ان کی شکلوں کو، پھر وہ چل بھی نہ سکیں اور نہ وہ لوٹ سکیں گے۔ اس پورے وجود پر کل اختیار اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم
دیتے ہیں اس کو پیدائش میں الٹ دیتے ہیں. اللہ اکبر. بڑھاپا آیا, بچے کی طرح ضد آ گئی, عقل معوف ہو گئی, ضد دم زدہ والا معاملہ آ جاتا ہے. اللہ اس نکم میں عمر سے مجھے اور آپ کو بچائے. اللہ دکھا رہا ہے اس وجود کے تغیرات میں اللہ کی معرفت کی نشانیاں. تم بے بس ہو, تم محتاج ہو, غور کر لو, اللہ علی کل شیء قدیر ہے. افلا یعقلون, پس کیا وہ سمجھتے نہیں. وما علمناه الشعر وما ينبغي له, اور ہم نے نبی علیہ السلام کو شعر نہیں سکھایا, اور نہ یہ شعر آپ کے شاعر شان صلی اللہ علیہ وسلم. شعراء کا ذکر تو قرآن پاک میں آگے, ایکسیپشن بھی ذکر کر دیا گیا, لیکن حضور کو شاعر کہتے تھے. معاذ اللہ, یہ شاعری نہیں ہے. بڑے بڑے شعراء نے قرآن پاک کو جب پڑھا اور سنا تو ایمان لے آئے, تو شعر کہنا چھوڑ دیا, ان کی ہمت نہ ہوئی. حضور پر معاذ اللہ الزام تراشی مشرکین کرتے تھے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین, یہ تو قرآن نصیحت ہے اور واضح طور پر پڑھا جانے والا کلام ہے. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ وحی عطا فرما رہا ہے, یہ کوئی شاعری قطعا نہیں ہے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈرائیں جو زندہ ہو, جو روح کی سطح پر زندہ ہو, طلب ہو جس میں. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے. کس بات کی؟ اللہ تعالیٰ کی دلیل ثابت ہو جائے کہ جو اکڑ میں مبتلا رہے اور حق کا جنہوں نے انکار کیا وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں مبتلا ہوں گے. اللہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا نعاما فهم لها مالکون, کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے جو چیزیں اپنی قدرت سے بنائیں ان سے ان کے لیے پیدا فرمائے چوپائے, بس وہ ان کے مالک بنے ہوئے. مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا بھائی رینٹ کا نہیں ہے, اونرشپ کا ہے. ماشاءاللہ, اللہ مبارک فرمائے. کائے کی اونرشپ بھائی؟ آیت الکرسی میں روزانہ 5 مرتبہ نمازوں کے بعد آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ملکیت کس کی ہے؟ اونرشپ کس کی؟ اللہ کی. Who are we then? We are the custodian. ہم تو امین ہیں. یہ سب کچھ امانت, یہ وجود بھی امانت ہے. ہم مالک کب سے ہو گئے؟ تو ٹھیک ہے وہ دنیا کے پیپرز پہ چل جائے گا, بٹ وی آر ناٹ دا اونرز, وی آر دا کسٹوڈینس. ہم مالک نہیں ہیں, ہم امین ہیں. اور جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا یہ سب کچھ لائبلٹی ہے, اور کل اللہ کے سامنے اس کا ہم نے جواب دینا ہے. وَذَلَّلْنَاهَ لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ, اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے تابع کر دیا. پس یہ ان میں سے بعض ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے بعض کے گوشت کو یہ کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ, اور ان میں ان کے لیے بہت سے فائدے اور پینے کی چیزیں بھی, جیسے کہ دودھ پی رہے ہیں. أَفَلَا يَشْكُرُونَ, پس کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ, اور انہوں نے بنا لی اللہ کے سوا اور معبود اس باطل خیال کے ساتھ کہ شاید ان کی مدد کی جائے گی. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ, وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ, اور وہ ان کے لیے مخالف لشکر کی شکل میں حاضر کیے جائیں گے. جن کی پوجا پاٹ کی وہ انکار کر دیں گے مشرکین کے شرک کا. یہ تفصیلات پہلے آ چکی ہیں. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ, بس اے نبی علیہ السلام ان کی بات آپ کو غم زدہ نہ کرے. یہ کفر پر اڑے ہوئے حضور جو ہے وہ پریشان ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, غم کرتے تھے جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے. فرمایا کہ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ, بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ, کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے قطرے سے پیدا کیا, پھر وہ اچانک جھگڑالو ہو گیا کھلم کھلا. ابی بن خلف, اس کا ذکر آتا ہے اگلی آیت کریمہ میں, اشارہ بھی آ رہا ہے. ایک ہڈی لے کر آیا قبر میں سے نکال کر اور پھونک مارا تو اس کا ریزہ اڑ گیا. کہا بتاؤ اس کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کا تفسیر آگے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا, اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. ارے نہ تھا تو پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے, دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل. کیا کہتے ہیں جھگڑالو انسان؟ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, کہنے لگا کون ان ہڈیوں کو پیدا کرے گا جبکہ یہ گل سڑ گئی ہوں گی. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ, آپ فرما دیجئے اسے وہ زندگی عطا فرمائے گا جس اللہ نے اسے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, اور وہ اللہ ہر طرح سے پیدا کرنا خوب جانتا ہے. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا, وہ اللہ جس سے تمہارے سبز درخت سے آگ پیدا فرمائی. فاذا انتم منه توقدون, بس اب تم اس سے آگ سلگاتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. آگ لکڑی کو جلا بھی دیتی ہے اور اسی لکڑی کو تم ایندھن کے طور پر استعمال بھی کرتے ہو. کیا سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے یہ متضاد اور اپوزٹ معاملات کے اندر اپنی حکمت سے تاثیر رکھی ہے. تو تم مردہ تھے ہو جاؤ, دوبارہ زندگی عطا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. باقی عرب کے اندر کچھ درخت بھی تھے جن کی وہ شاخوں کو رگڑتے تو اس سے آگ بھی حاصل کرتے تھے اور ایندھن کے طور پر استعمال کرتے تھے. یہ بات بھی مفسرین نے یہاں پر ذکر فرمائی. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم,
بھلا وہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کرے؟ بلا، ہاں کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، واللہ بہت بڑا پیدا فرمانے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بے شک اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے اس کے کام کا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کہے کن اور معاملہ فیکون ہو جاتا ہے۔ ہاں، ہونے میں ٹائم لگتا ہے، بچہ ماں کے بطن میں 7 8 9 مہینے گزارنے کے بعد بطن سے باہر آتا ہے، پھر بچے کی شکل، پھر وہ پورا انسان بنتا ہے۔ اللہ کا کلمہ کن کار فرما ہے، اٹ ٹیکس ٹائم ان سارے معاملات کے اندر، لیکن اللہ کی شان کیا ہے؟ کہے کن اور معاملہ ہو جاتا ہے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، بس پاک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہت ہے، اور اے لوگو اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کل کا یقین اور آج مولا سے فائدہ اٹھا کر اس ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کی تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات، صفوں کا ذکر آئے گا، فرشتوں کی، اور یہ بڑی پیاری صورت ہے۔ آپ کہیں گے بھائی ساری صورتیں پیاری ہیں، یہ بڑی پیاری اس معنی میں ہے کہ فرشتوں کا ذکر بھی آئے گا، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان بھی آئے گا، جنت کے نظاروں کا بیان بھی آئے گا، جہنم کے عذابوں کا ذکر بھی آئے گا، رسولوں کے حالات کا ذکر بھی آئے گا، اور چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ 5 رکوع ہیں، درمیان ایک رکوع خاصا طویل بھی ہے، مگر 182 آیات ہیں، مگر چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ سورہ صافات مکی سورت ہے، آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، صف بستہ کھڑے رہنے والے فرشتوں کی قسم۔ یہ آیت نمبر 165 میں ذکر آئے گا، یہ فرشتوں کی ہی قسم اٹھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ ایک صفیں فرشتوں کی ہیں، ایک ہماری نمازوں میں درست رہنی چاہیے، اور ایک کبھی میدان قتال میں صفیں ہوا کرتی ہیں، وہ ذکر آئے گا سورہ صف میں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو صفیں باندھے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہو کر اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ تو کبھی نمازوں کی صفیں، کبھی حالت جنگ میں صفوں کا معاملہ، اور کبھی فرشتوں کی صفیں جن کا ذکر اللہ فرما رہا ہے اس مقام پر۔ فالزاجرات زجرا، پھر جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی، یعنی وہ فرشتے جو عذاب لے کر بھی آتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، پھر ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی، ایک مراد وحی لے کر آنے والے، قرآن پاک کی وحی لے کر آنے والے فرشتوں کی قسم۔ ان قسموں کے اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود واحد ہے اللہ۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جو ان سب کے درمیان ان کا، اور وہ رب ہے مشرقوں کا، تمام مشرقوں کا رب ہے۔ یہ سورہ رحمان اور سورہ معارج 29واں پارہ تھوڑی وضاحت کریں گے، 2 مشرقوں کا ذکر بھی آتا ہے، بہت سے مشرقوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، بے شک ہم نے مزین کیا آسمانی دنیا کو ستاروں کی زینت سے، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہر سرکش شیطان سے محفوظ کیا۔ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا، اور ملأ اعلیٰ یعنی اوپر کی مجلس کی طرف وہ شیاطین کان نہیں لگا سکتے، ہر طرف سے بھگائے جانے کے لیے مارے جاتے، مراد انگارے، وہی کا نزول ہوتا، کوئی اچکنا چاہتا شیطان میں سے، شیاطین جنات میں سے، اس کو شہاب ثاقب مارے جاتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، سرکش جنات ان کی بات ہو رہی ہے۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، سوائے اس کے جو اچک کر لے بھاگا کچھ شے تو اس کے پیچھے ایک دہکتا ہوا انگارہ لگا دیا جاتا ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، بس آپ ان سے پوچھئے کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، یہ جو اور مخلوق ہم نے پیدا کی، کائنات کو پیدا فرمانے والا اللہ، اس کے لیے بندوں کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل۔ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِن طِينٍ لَازِبٍ، بے شک ہم نے انہیں ایک چپکتی ہوئی مٹی یعنی گارے سے پیدا کیا۔ بل عجیبت ویسخرون، بلکہ آپ نے ان کی حالت پر تعجب کیا اور یہ معاذ اللہ مذاق اڑاتے، حق کا مذاق اڑا رہے۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لا يذكرون، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو وہ ہنسی میں اس کو اڑا دیتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف کھلا جادو ہے، معاذ اللہ۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ جب ہم مر گئے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے، دوبارہ زندگی دیے جائیں گے؟ اَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پچھلے باپ دادا کو بھی زندگی دی جائے گی؟ قُلْ نَعَمْ، اے نبی علیہ السلام فرمائیے ہاں، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم ذلیل اور خوار ہوگے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، بس بے شک وہ ایک للکار ہوگی، بس اچانک وہ دیکھنے لگ جائیں گے۔
وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، وہ کہیں گے ہائے ہماری تباہی، یہ تو بدلے کا دن ہے، ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ فیصلے کا دن ہے وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ، تم ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو جمع کرو جس کی وہ پرستش کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا، فہدوہم الی صراط الجحیم، بس ان کو جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ یہ قیامت کے دن مشرکین و مجرمین کا انجام۔ وقفوہم انہم مسئولون، اور ان کو ٹھہراؤ بس ان سے سوال جواب ہوگا۔ ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہوا ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ایڈنگ ٹو دی انجری والی بات، ان کی ذلت میں اضافہ ہوگا۔ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ وہ آج کے دن تو سر جھکائے فرما بردار بنے کھڑے ہوں گے، ماننے کو تیار ہوں گے، لیکن کل ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں سے ایک دوسرے کی طرف باہم سوال کرتے ہوئے رخ کرے گا، پوچھے گا۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَلَى الْيَمِينِ، وہ کہیں گے بے شک تم تو ہم پر دائیں طرف سے مراد بڑے زور سے آتے تھے، وہی چھوٹے اور بڑوں کا معاملہ، فالوورز اینڈ لیڈرز کا معاملہ۔ قالوا بل لم تكونوا مؤمنین، وہ بڑے کہیں گے نہیں تم ایمان لانے والے نہ تھے۔ وما كان لنا علیکم سلطان، اور ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم ایک سرکش قوم تھے، ہم نے تھوڑی جبر کیا، تمہارا خود کا دل کا چور تھا، تم نے بھی گمراہی اختیار کی۔ یہ ایک دوسرے کو لان تان کریں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، بس ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، بس اب تو ہم مزہ ہی چکھنے والے، مراد عذاب کا۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، بس ہم نے تمہیں بہکایا، بے شک ہم خود بھی گمراہ تھے۔ فانہم یومئذ فی العذاب مشترکون، بس بے شک وہ اس دن عذاب میں بھی شریک رہیں گے، گمراہ لیڈر اور گمراہ فالوورز۔ کئی مرتبہ یہ موضوع قرآن پاک میں آیا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، بے شک اسی طرح مجرمین کے ساتھ کرتے ہیں۔ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے۔ تکبر کیا ہے؟ حدیث شریف میں آیا بطر الحق، حق کو جانتے بوجھتے رد کرنا۔ ابو جہل اینڈ کمپنی، ہم شروع سے تفصیل سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ تکبر مروا دیتا ہے انسان کو، اور حدیث میں آیا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور وہ کہتے ہیں کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک شاعر مجنون کی خاطر؟ استغفر اللہ، یہ بدکلامی ہے مشرکین کی اور حق کے انکار کرنے والوں کی۔ بل جاء بالحق، بلکہ وہ رسول علیہ السلام حق کے ساتھ آئے ہیں۔ وصدق المرسلین، اور وہ رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں، کوئی نئی دعوت پیش نہیں کر رہے، صدیوں سے سلسلہ چلا آیا ہے، انبیاء علیہ السلام آتے رہے، انہی کی دعوت ہے جو اسطوری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم دردناک عذاب ضرور چکھنے والے ہو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص چنے ہوئے بندوں کے۔ مجرمین کا بیان مکمل ہوا، اب بڑا پیارا بیان آ رہا ہے، بڑا حسین بیان آ رہا ہے، کل کی جنت، سبحان اللہ، اس کی نعمتوں کا بیان۔ اور میں گزارش کروں دل کے کانوں سے سنیے گا، when we come to these passages of the قرآن، ہم جب اس مقام پر قرآن کریم کے حوالے سے پہنچتے ہیں، ان مقامات پر، تو ہم ایک اور عالم کی سیر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، قرآن پاک ان مقامات پر ایک اور ہی عالم کی ہمیں سیر کراتا ہے، اور صحابہ کرام اسی عالم کی سیر کر رہے تھے جو قرآن پاک پیش کر رہا تھا۔ اگلی آیات میں مخلص بندے جنہیں اللہ چن لیتا ہے، جنہیں اللہ خالص کر لیتا ہے اپنے لیے، اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے معلوم رزق ہے جو اللہ نے کتاب میں اور پیغمبروں نے اپنی تعلیمات میں بتایا۔ فواکہ وہم مکرمون، یعنی میوے، اور وہاں ان کا اعزاز کیا جائے گا۔ فی جنات نعیم، نعمت کے باغات میں ہوں گے۔ علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے ہوں گے، جنت کے شاہانہ تخت ہوں گے۔ اللہ اکبر، سورہ دہر میں آئے گا 29 پارے میں، ہر جنتی بادشاہ ہوگا، سبحان اللہ۔ اور آمنے سامنے سے مراد کیا ہے؟ سٹنگ ارینجمنٹ ایسا ہوگا کسی کی طرف پیٹھ نہیں ہوگی، ہر ایک دوسرے کے سامنے ہوگا۔ یطاف علیہم بکأس من معین، دور ہوگا ان کے آگے بہتے ہوئے صاف مشروب کے جام کا، پاکیزہ شراب عطا ہوگی، پاکیزہ بیضاء لذۃ للشاربین، سفید رنگ کا ہوگا، پینے والوں کے لیے لذت دینے والا ہوگا۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، نہ اس میں درد سر ہوگا، نہ اس سے بہکی باتیں کریں گے۔ یہ تو دنیا میں جو شراب حرام ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟
اور فول بکواس بھی اور سر میں درد بھی اور بیماریاں بھی اور جھگڑے بھی اور نہ جانے کیا کچھ، یہ سب دنیا کے اندر ہے۔ وہاں اللہ پاکیزہ مشروب عطا فرمائے گا، نہ سر میں درد ہوگا، نہ وہ اس کو پی کر بہکی بہکی کوئی باتیں کریں گے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہیں رکھنے والیاں، بڑی بڑی آنکھوں والیاں۔ اللہ اکبر، یہ میں نے اشارہ کیا تھا قرآن پاک کے آخری پاروں کی ان مکی صورتوں میں جنتی عورت کا جو وصف زیادہ نمایاں کیا گیا وہ ہے اس کی شرم اور ان کی شرم اور حیا کا معاملہ۔ نگاہیں نیچے رکھنے والیاں ہوں گی اور بڑی بڑی آنکھوں والیاں ہوں گی۔ آنکھوں کا بڑا ہونا ایک خاتون کے حسن کی علامت ہوا کرتی ہے، لیکن آنکھوں کے بڑی ہونے کی خوبصورتی سے پہلے ان کے کردار کا ذکر آ رہا ہے، نگاہوں کا نیچا ہونا۔ آج ہماری جو بہن بیٹی نگاہوں کو نیچا رکھتی ہے، کل وہ بھی جنت پائے گی، اور کیسی ہوگی آگے بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ کأنہن بیض مکنون، گویا وہ انڈے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے۔ اللہ اکبر، امت کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا، اور یقیناً حضور کی بات بیان فرمائی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی خوبصورتی ہوگی وہ جو جنت کی عورتیں ہیں جن کو ہم حوریں کہتے ہیں، ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ انڈے کے چھلکے اور گودے کے درمیان جو جھلی ہوتی ہے، یہ نزاکت ہوگی جو اللہ حوروں کو عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ہماری بیٹیاں بہنیں پوچھتی ہیں، اوہو یہ مردوں کو حوریں ملیں گی، ہمارا کیا بنے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ امت کی ماں بتاتی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے آج اس دنیا میں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار عورت ہوگی، اللہ اکبر، اس دنیا میں وہ حوروں کی سردار بنائی جائے گی۔ اس دنیا میں آج جو میری آپ کی بہن بیٹی، اللہ اکبر، آج امت کی کوئی بیٹی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار ہوگی، کل وہ حوروں کی سردار بنائی جائے گی۔ ارے حوروں کا یہ حسن جو قرآن پاک میں یہاں اور آئندہ بیان ہوگا، جو احادیث میں بیان ہوتا ہے، اگر حوروں کا یہ عالم ہے تو حوروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ حور تو اللہ خاص پیدا کرے گا۔ جو دنیا میں نیک عورت ہوگی وہ تو یہاں کی مشقتیں جھیل کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے پہنچے گی، اللہ کیا اعزاز عطا فرمائے گا؟ اس کو حوروں کی سردار بنا دے گا۔ میرا خیال ہے کہ بچپن سے سوالات بہت سے لوگوں کے دماغ میں تھا، آج شاید کچھ لوگوں کو فرسٹ ٹائم یہ جواب ملا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر ان میں سے ایک دوسرے کی طرف باہم سوال کرتے ہوئے رخ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت والوں کے آپس کے مکالمے اور جہنم والوں کی گفتگو، اور پھر جنت والوں کی گفتگو جہنم والوں سے بار بار قرآن پاک میں بیان کرتا ہے۔ آج کا مطالعہ میں ہی مکمل کرتے ہیں، اور آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کی، ہماری بیویوں، ہماری اولاد کی، ہمارے گھر والوں کی، اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تیری جنت کے نظاروں کا ذکر آیا، اے اللہ ہمیں یقین عطا فرما، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ اپنی ذات کا یقین عطا فرما، اے اللہ اپنی رضا کے حصول کے لیے محنت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہنم کے عذابوں کا ذکر آیا، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی نیک و جائز حاجات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔